اس کائنات کے اندر سب سے محبوب ترین رشتہ کون سا ہے؟ وہ ماں اور اولاد کا ہے، ماں اور اولاد کا۔ ماں ہر دکھ برداشت کر لیتی ہے، اولاد کو تکلیف نہیں آنے دیتی۔ ماں ظلم پہ ظلم سہ جاتی ہے، اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ خود آگ کی بھٹی میں جل جاتی ہے پر اپنی اولاد کو گرم ہوا تک لگنے نہیں دیتی۔ لیکن جب قیامت آئے گی نا تو قرآن کہتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی۔ سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورۃ الرعد، سورۃ الرعد آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ رعد بادلوں کی گن گرج سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے رعد کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ رعد رکھا گیا۔ کیوں کہ اس سورہ کے اندر اگلے درس کے اندر آپ حضرات بادلوں کی گھن گرج کے بارے میں سماعت فرمائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ یہ مکی سورہ ہے، ہجرت سے کچھ دن پہلے یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کے متعلق جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان کے متعلق بتلایا ہے،
جس میں توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، یہ سارے ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کیا ہے۔ گزشتہ سورت کے آخر میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ منکرین صرف نشانیاں دیکھتے ہیں اور منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ صرف وہاں اتنا ذکر تھا کہ وہ نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اب کون سی نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی؟ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ان نشانیوں کو کھول کر بیان کیا ہے۔ یفصل الآیات کہا، اور اللہ رب العزت نے آیات کو کھول کر کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ ہم رب کی ملاقات کی تیاری کر سکیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ مدینہ مسجد میں جاتے ہو، درس سنتے ہو، بتاؤ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات کو کھول کر کیوں بیان کیا؟ تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے آیات کو کھول کر اس لیے بیان کیا کہ ہم آیات یعنی نشانیوں کو دیکھیں اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ان نشانیوں کا ظہور کرنے والے کی ملاقات کی تیاری کر سکیں۔ جس نے ان نشانیوں کو پیدا کیا ہے، نشانیاں کیا ہیں؟ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے ایک نشانی یہ سماعت فرمائی کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستون کے۔ اے حضرت انسان، دیکھ آسمان کو اور پھر تیاری کر اس سے ملاقات کے لیے کہ جس نے اس آسمان کو بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، زمین کو دیکھ، پانی پر ٹھہرایا۔ زمین پانی پر، بغیر سہارے کے زمین، بغیر سہارے کے پانی پر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ نے زمین کو پانی پر ٹھہرایا نا، جس نے اس زمین کو پانی پر ٹھہرایا اس سے ملاقات کی تیاری کر زمین کو دیکھ کر۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پہاڑوں کو دیکھ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کر اسے زمین میں گاڑا۔ جس رب نے اسے پہاڑ بنا کر زمین میں گاڑ دیا، اس رب سے ملاقات کی تیاری کر ان پہاڑوں کو دیکھ کر۔ وَأَنْهَارًا، تجھے پانی کی ضرورت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے ندیاں جاری کر دی، پتھروں سے پانی جاری ہوا، پتھروں سے پانی نکل رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے احباب شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ بھی کبھی ان علاقوں کے اندر گئے ہوں تو آپ نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ پانی کس سے نکل رہا ہے؟ پتھروں سے نکل رہا ہے۔ پتھروں سے نکلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر اس سے ملاقات کی تیاری کر کے جس نے پتھروں سے پانی نکالا ہے۔ پھر پھلوں کو دیکھ، پھلوں کو دیکھ، ایک درخت ہے، ایک درخت کی ایک ٹہنی پر 2 پھل لگے ہیں، اسی ٹہنی سے تو ایک پھل اتارتا ہے، اس کا ذائقہ شیریں ہے، دوسرا پھل اتارتا ہے، اس کا ذائقہ ترش ہے۔ اس ایک ٹہنی پر کون سی فیکٹری ایسی چل رہی ہے جو پھلوں کے ذائقے کو تبدیل کر رہی ہے؟ حالانکہ اس پھل کو، اس درخت کو سیراب کرنے والا پانی بھی ایک، اسے طاقت پہنچانے والی مٹی بھی ایک، اسے باہم قوت پہنچانے والی تمام چیزیں بھی ایک، لیکن اس کے باوجود ذائقوں کے اندر تبدیلی۔ جس ذات نے ان ذائقوں کو بدلا، اس ذات کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے تو ان پھلوں کو دیکھ۔ اللہ فرماتے میں نے اس لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کیا۔ پھر زمین کے قطعے دیکھ، زمین کے قطعے آپس میں ملے ہوئے ہیں، کسی جگہ نرم زمین ہے، کسی جگہ سخت زمین ہے، آپس میں ملی ہوئی ہے۔ ایک جگہ پر تو دانہ پھینکتا ہے، فصل اگتی ہے، اسی کے ساتھ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر تو دانہ پھینکتا ہے، وہاں جھاڑیاں اگتی ہیں۔
ایک جگہ تو ہل چلاتا ہے نا، وہاں سے کھیتی نکلتی ہے، اور دوسری جگہ تو ہل چلاتا ہے وہاں سوائے بدبو کے کچھ نہیں آتا، سیم زدہ زمین ہے۔ زمین کے یہ حالات جس نے پیدا کیے اس سے تو نے ملاقات کرنی ہے، زمین کے ان حالات کو دیکھ کر تو اس کی ملاقات کی تیاری کر۔ اس لیے رب کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، ان نشانیوں کو کھول کر بیان کیا۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، جب آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر لوگوں کو بتلاتے تھے تو لوگ آگے سے کہتے تھے کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ جب ہم مر جائیں گے ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ ہماری تو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کون ہماری ہڈیوں کو جوڑے گا؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، ہر مذہب کا موت کے وقت کا عمل جداگانہ ہے، اور سب سے بہترین عمل اللہ نے اگر دیا ہے تو وہ مسلمانوں کو دیا ہے، بہترین عمل ہمارے پاس ہے۔ وگرنہ دیکھو دوسروں کی طرف، کہیں جلایا جا رہا ہے، کہیں ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کہیں ویسے ہی پھینک دیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے اس کا اکرام کرو، اسے تکریم کے ساتھ غسل دو، اسے اعزاز کے ساتھ کفن پہناؤ، اور اسے اس کی عزت کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور پھر اسے بہترین طریقے سے اسے دفنا دو۔ اب ایک بندہ ہے جلا رہا ہے، وہ خاک بن گیا، ایک بندہ ڈوب کر مر گیا، ایک بندہ بم بلاسٹ ہوا اس کے چیتھڑے اڑ گئے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے جب ہم ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے کون زندہ کرے گا، کون ہمیں دوبارہ ملائے گا؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کہا، اے میرے حبیب اس سے زیادہ تعجب کی بات میں تمہیں بتاؤں، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ میری نشانیاں دیکھ کر بھی مجھ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اس بکھری ہوئی لاش کو اکٹھا کر دے؟ جس نے ایک ٹہنی پر دو ذائقوں کے پھل لگا دیے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ جلی ہوئی راکھ کو پھر سے اکٹھا کر کے وہ جسم بنا دے؟ جس نے پانی کے ایک قطرے پر خوبصورت شکل بنائی، ماں کے پیٹ کے اندر ہڈیاں بنی، گوشت بنا، خون آیا، روح آئی، جس نے وہاں ایک بہترین شکل بنائی، کیا وہ رب اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ سے اسے زندہ کر سکے؟ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی عقل نہیں پکڑتے، یہ زیادہ تعجب کی بات ہے۔ اے میرے حبیب ایک اور موقع پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ جسم کی بات کرتے ہیں نا، ہڈیوں کی بات کرتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں کیسے اکٹھی ہوں گی، یاد رکھو لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ یہ ہڈیوں کی بات کرتے ہیں، یہ جسم کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے اکٹھے ہوں گے۔ یاد رکھو تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ پورے تمہیں ہی ملیں گے، یہ پورے کسی اور کو نہیں ملیں گے۔ لاکھوں اربوں پدموں لوگ اس کائنات کے اندر آئے لیکن یہ ہاتھ کے یہ پورے ہیں کسی دوسرے سے نہیں ملتے، جسے آپ فنگر پرنٹس کہتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ کی انگلیوں کے پورے کائنات کے اندر کسی اور انسان سے مل ہی نہیں سکتے۔ رب کہہ رہا ہے کہ میرے جو پورے ہیں نا میرے، یہ کل قیامت کے دن رب مجھے ہی عطا کرے گا، رب اس بات پہ قادر ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے۔ کون لوگ ہیں اللہ؟ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلوں میں توق پڑا ہے، توق پڑا ہے۔ گلے میں توق ہونا تو سر ادھر ادھر، آنکھیں ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتی، سر گھوم نہیں سکتا،
یہ ایسے جیسے ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں، گلے میں توق پڑا ہوا ہے۔ یا پھر دوسرا مطلب اس کا کہ ان کے گلوں میں غلامی کے توق پڑے ہوئے ہیں، یہ غلام بن چکے ہیں۔ اللہ تیری نشانیوں کو کون نہیں دیکھتا؟ وہ نہیں دیکھتا کہ جس کے گلے میں توق ہے۔ اللہ کس کے گلے میں توق ہے؟ اس کے گلے میں توق ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن چکا ہے، اپنی چاہت کا غلام بن چکا ہے، اپنی چاہت کا جو غلام بن چکا ہے، نفسانی خواہشات کا غلام بن چکا ہے، وہ اپنی چاہت کے مطابق فیصلے چاہتا ہے، وہ ادھر ادھر میری نشانیوں کو نہیں دیکھتا۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نہ دیکھو، میری نشانیوں کو نہ دیکھو، جو میری نشانیوں کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتا۔ آپ نے گزشتہ درس کے اندر سماعت فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نشانیوں کو کھول کر اس لیے بیان کیا کہ لوگ غور و فکر کریں، میں نے نشانیوں کو کھول کر اس لیے بیان کیا، کن کے لیے کیا؟ جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ان نشانیوں کو دیکھ کر عقل نہیں پکڑتا، غور و فکر نہیں کرتا، کل قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ہوگا، ان کے گلے میں جہنم کی آگ کا توق ہوگا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخ کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ۔ اور پھر مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ جلدی کرتے تھے، اچھائی ختم ہونے سے پہلے پہلے برائی کے طلبگار تھے، امن کے ختم ہونے سے پہلے پہلے بدامنی کے خواستگار تھے، خوشی ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ غمی کے تقاضا دار تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت؟ جب قیامت آئے گی نا تو لگ پتہ جائے گا۔ قیامت کے مناظر اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پڑھیں قیامت کے مناظر اور قیامت کی ہولناکیاں۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ آسمان ٹوٹ جائیں گے، ستارے جھڑ پڑیں گے، سمندروں کے اندر جوش برپا ہوگا، مردے قبروں سے انڈیل اٹھا کر باہر پھینک دیے جائیں گے۔ اس قیامت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان بھی جو دین سے دور ہے وہ یہ کہتا ہے نا کہ جب قیامت آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لو گے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید، وہ اس کائنات کے اندر سب سے محبوب ترین رشتہ کون سا ہے؟ وہ ماں اور اولاد کا ہے، ماں اور اولاد کا۔ ماں ہر دکھ برداشت کر لیتی ہے، اولاد کو تکلیف نہیں آنے دیتی۔ ماں ظلم پہ ظلم سہ جاتی ہے، اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ خود آگ کی بھٹی میں جل جاتی ہے پر اپنی اولاد کو گرم ہوا تک لگنے نہیں دیتی۔ لیکن جب قیامت آئے گی نا تو قرآن کہتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی۔ اس قیامت کا مطالبہ کرتے ہو؟ جب آواز لگے گی لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے؟ ہر چیز تھرا رہی ہوگی، کانپ رہی ہوگی۔
بڑے بڑے بادشاہ خاموش، زمین کے اندر بولنے والے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے خطیب خاموش، کوئی نہیں بول پائے گا. پھر رب خود کہے گا کہ للہ الواحد القہار. قیامت یہ ہے. اس قیامت کا مطالبہ کرتے تھے کون؟ مشرکین. یا پھر وہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ تم جو ہمیں ڈراتے ہو کہ کوئی آفت آئے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی، کہاں ہے وہ؟ آتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جلدی کرتے ہیں یہ. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذابات کے واقعات گزر چکے ہیں. آپ نے سورہ ہود کے اندر پڑھا نہیں قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کا انجام اللہ رب العزت نے کیا کیا، قوم مدین کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیسا برتاؤ کیا. ان قوموں کے حالات پتہ نہیں ہے. جو رب اس وقت تھا وہ رب آج بھی ہے. تم ان عذابات کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. حقیقت یہ ہے لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات وہ ہے جو معاف کرنے والی ہے. تم ظلم پہ ظلم کر رہے ہو، رب تمہیں معاف پہ معاف کرتا چلا جا رہا ہے. جو کھا کر بھی کرے شکوے تیرے یا رب، جو کھا کر بھی کرے شکوے تیرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. یہ رب کی ستاری ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کی رحمت ہے کہ رب تعالی نافرمانوں کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ نافرمانوں کو بھی عطا کر رہا ہے اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی عطا کر رہا ہے. یہ اس کی مغفرت کا پہلو ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. یاد رکھو اس کا عذاب بڑا سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اور پھر وہ لوگ کہتے تھے، کون؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ در حقیقت مشرکین مکہ اپنی چاہت کے معجزے چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں ہم ایمان لے کر آئیں گے، ہمیں یہ معجزہ دکھائیں ہمیں ایمان لے کر آئیں گے. آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر خود ایک بہت بڑا معجزہ تھی. یہ معجزہ نہیں تھا، یہ معجزہ نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ جس نے لمحوں کے اندر 7 آسمان اوپر کی سیر کر لی. یہ معجزہ نہیں تھا تو اور کیا تھا. یہ معجزہ نہیں تھا کہ جب ابو جہل نے کہا کہ اے محمد بتا میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا جو وہ چیز تیرے ہاتھ کے اندر ہے خود بتا دے. اس کے باوجود ابو جہل نے کلمہ نہ پڑھا، وہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ معجزہ نہیں تھا تو اور کیا تھا. یہ معجزہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گیا. چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر ان بدبختوں نے کلمہ نہ پڑھا. آپ نے یہ سنا پتھروں سے چشمہ جاری ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ لاٹھی ماری، پتھر سے چشمہ جاری ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی، زمین سے چشمہ جاری ہو گیا. یہ ان کے معجزات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیالے میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. یہ کم معجزے تھے. لیکن جس نے ایمان نہیں لانا ہوتا نا، وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے. انما انت منذر، اے میرے حبیب آپ بتا دو انہیں میں دنیا کے اندر معجزے دکھانے نہیں آیا. معجزہ اگر ہوگا، معجزے کا ظہور ہوگا میرے ہاتھ پر تو میرے رب کی طرف سے ہوگا، میرے رب کی طرف سے ہوگا.
میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا، آتا ہے نا قرآن پاک کے اندر چوتھے پارے کے اندر کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم جہنم کے کنارے، آگ کے کنارے کھڑے تھے۔ کہاں کھڑے تھے؟ آگ کے کنارے۔ تمہیں پکڑ پکڑ کر بچانے والا بھیجا میں نے، جس نے تمہیں پکڑ پکڑ کر بچایا، پکڑ پکڑ کر کھینچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے کے لیے آئے تھے کہ جہنم سے بچ جاؤ، جہنم کی ہولناکیاں بتائیں، جہنم کے خوفناک مناظر بتائے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی مزید نشانیوں کو بیان کیا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے، کس کو جانتا ہے؟ جو مادہ حمل اٹھائے پھرتی ہے، اللہ جانتا ہے ہر اس مادہ کے حالات کو جو حمل اٹھائے پھرتی ہے۔ آج جدید سائنس اس مادہ سے جانوروں کے اندر بھی مادہ مراد ہے اور انسانیت کے اندر عورت مراد ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ جدید سائنس، جدید ٹیکنالوجی کہتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ رب کہہ رہا میں جانتا ہوں، سورہ لقمان کے آخر میں ہے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جدید ٹیکنالوجی کہتی ہے پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ کے بندو تمہیں صرف انسانی ساخت کا پتہ چلتا ہے، جسم کا پتہ چلتا ہے، اس کے نصیب کیا ہیں یہ رب جانتا ہے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، وہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے یہ رب جانتا ہے۔ وہ کالا ہے یا گورا ہے وہ رب جانتا ہے۔ وہ زندہ باہر آئے گا یا مردہ باہر آئے گا یہ رب جانتا ہے۔ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، رحم کے اندر جو حمل ہے اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی رب جانتا ہے۔ رحم کے اندر حمل ٹھہرا، اب اس حمل کے بعد مدت 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عرف عام کے اندر عام روٹین کے مطابق 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ حمل کی مقدار جو ہے، حمل کی مدت جو ہے وہ 4 سال ہے، 4 سال ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت کتنی ہے؟ 4 سال ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے۔ امام ضحاک رحمہ اللہ بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 2.5 سے 3 سال تک وہ ماں کے پیٹ میں رہے، 2.5 سے 3 سال۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے منہ میں دانت آ چکے تھے۔ یہ سارے قدرت کے کرشمے ہیں۔ رب جانتا ہے کہ اس بچے نے کب 9 ماہ کے بعد آنا ہے، 6 ماہ کے بعد آنا ہے، سال کے بعد آنا ہے، 2 سال کے بعد آنا ہے، زندہ آنا ہے، مردہ آنا ہے، کیا چیز لے کر آنی ہے، کیا چیز لے کر نہیں آنی، دنیا میں کتنا رہنا ہے، دنیا میں اس کا رزق کتنا ہے، دنیا میں یہ کیسا رہے گا، دنیا کے اندر اس کے نصیب کیسے ہوں گے، اس کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، رب وہ ہے جو غیب کی چیزوں کو بھی اور ظاہر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ غیب کی چیزوں کا بھی جسے علم ہے اور ظاہر کی چیزوں کا بھی جسے علم ہے۔
اس سے مراد ہماری نظروں میں جو اوجل ہیں اور جو سامنے ہیں، جو ہم سے پوشیدہ ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے سامنے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے، وگرنہ رب سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتی، اس سے کوئی چیز پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جو بہت بڑی ہے، کبیر المتعال ہے، وہ بہت بڑی عظمت والی ذات ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے، کالے رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہو، وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ اس چونٹی کے چلنے سے اس کالے پہاڑ پر کالی رات میں جو راستہ بن رہا ہے رب اس راستے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور چونٹی کے چلنے سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے رب اس آواز کو بھی سن رہا ہے۔ کیوں؟ کبیر المتعال ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ وہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اپنی توحید کے ترانے گا رہا ہے رب، اپنے توحید کے نغمے سنا رہا ہے رب۔ او لوگو، میری ذات وہ ہے، تم میں سے اگر کوئی چپکے سے بات کرے میں اس کی بھی سنتا ہوں، اور جو اونچی آواز سے بولے میں اس کی بھی سنتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ خاموشی سے بول رہا ہے تو اس کی میں نہیں سن رہا، اور جو اونچی بول رہا ہے میں اس کی سن رہا ہوں۔ نہیں، بہت بڑا مجمع، ساری دنیا ایک میدان بن جائے اور اس میدان کے اندر ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں، جتنے بولیاں بولنے والے ہیں سارے کے سارے بولنا شروع کر دیں، انسانوں میں، جنات میں، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری بولنا شروع کر دیں، رب ہر ایک کی بولی کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ رب کی ذات ایسی ہے۔ رب وہ ہے، تم رات کے اندھیرے میں چھپ جاؤ رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، دن کے وقت جو چل پھر رہا ہے رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَيَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ کوئی پوچھے کہ رب کون ہے، بتانا رب وہ ہے کہ جس نے میری حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، باری باری آتے ہیں اور اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حفاظت یہاں دو طرح کی ہے، ایک حفاظت ہے ہمارے اعمال کی اور ایک حفاظت ہے ہمارے جسم کی۔ دونوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ دونوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ کرامن کاتبین، ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے ہیں نا، جو ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ دائیں اور بائیں جو فرشتے ہیں یہ ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ قاف کے اندر آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے کوئی بول ایسا نہیں نکلتا جو فرشتہ لکھ نہ رہا ہو۔ ہمارے بولوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ اے حضرت انسان ذرا سوچ، تو تنہائی کے اندر گناہ کر یا دن کے اجالے میں گناہ کر، ہر لمحے کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ہر لمحے کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہر لمحے کو نوٹ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عمر بھر چلتا ہے، اور جب عمر کا اختتام ہوتا ہے تو وہ فرشتے اس تمام کے تمام اعمال نامے کو ایک صحیفہ بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن گلے میں اعمال نامہ ہوگا، رب کہے گا اس نامہ اعمال کو خود کھول، اقرا کتابک، اور پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ اپنی کتاب کو۔
میں جو بول رہا ہوں لکھا جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں لکھا جا رہا ہے، ہم کس نیت سے آ کے بیٹھے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے، یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، ایک تو ہے اعمال کے فرشتے، اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے، ایک ہے جسم کی حفاظت کرنے والے فرشتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جس کے درجات کا علم نہیں کہ کون سے درجے کی روایات ہیں۔ بہرحال معالم العرفان کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر ان روایات کو ذکر کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کتنے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے آگے 2 پیچھے، 2 دائیں اور بائیں، 2 آنکھوں پر، 2 ہونٹوں پر، 2 ہونٹوں پر، 2 آنکھوں پر، 1 پیشانی پر، 1 پیشانی پر، 1 پیشانی پر، 1 لبوں پر، 2 آنکھوں پر، کتنے ہو گئے؟ 4، 2 آگے اور پیچھے 6، 2 دائیں اور بائیں 8، اور 2 اوپر اور نیچے 10 فرشتے، 10 فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت امام ابن جریر نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 360 فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، 360 کے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ کب تک کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم جب تک ہوتا ہے، جب اسے تکلیف پہنچانی ہوتی ہے فرشتوں کی حفاظت کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو کرامن کاتبین لہو معقبات لفظ ہے، باری باری آنے والے فرشتے، ان کی ڈیوٹی عصر سے شروع ہوتی ہے فجر تک، عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل، پھر یہ فجر تک ڈیوٹی دیتے ہیں، اور پھر فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل، پھر یہ عصر تک ڈیوٹی دیتے ہیں، باری باری آتے ہیں فرشتے۔ کتنا کریم ہے وہ رب جو حضرت انسان تیری حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس کا مشاہدہ تو نے اپنی آنکھوں سے کئی بار کیا ہوگا، اچانک تو کسی بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے، کیسے بچا تو؟ تیری فرشتوں نے حفاظت کی۔ اکثر بچوں کے اندر دیکھا جاتا ہے بچے گرتے ہیں چوٹ نہیں لگتی، کس نے حفاظت کی؟ فرشتے نے حفاظت کی۔ اکثر اوقات دیکھا گیا کہ بچہ چھت سے گرا نیچے زمین پہ آیا، کوئی چوٹ نہیں لگی، کس نے حفاظت کی؟ فرشتے نے حفاظت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے بارے میں آتا ہے، جو صبح یہ دعا پڑھے گا شام تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ صبح کے وقت جو یہ دعا پڑھے گا شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کون حفاظت کر رہا ہے؟ فرشتے حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کب تک کریں گے؟ یہ اس وقت تک کریں گے کہ جب تک اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہ لے لینا کہ اب فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، اب فرشتے ہمارے نگران ہیں، اب جو جی چاہے کریں، نہیں، اللہ کی مشیت شامل ہے، اللہ کا ارادہ شامل ہے۔ جب تک اللہ نے فرشتوں کو حکم دینا اس وقت تک حفاظت کریں گے، جب اللہ نے حکم دیا کہ اب بات ختم تو اس وقت فرشتے اپنی ڈیوٹی سے واپس چلے جائیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ کوئی یہ سوچے نا کہ اب سن لیا جی ہم نے مسجد کے اندر فرشتے ہیں ہمارے نگران، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف تو فرشتے ہیں، اب جو جی چاہے کرتے پھرے ہم نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ اللہ حالات نہیں بدلتا جب تک خود نہیں بدلنا چاہیں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے نا، ٹالنا چاہتا ہے، عذاب ڈالنا چاہتا ہے، اسے کسی آفت میں ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا ٹالنا ممکن نہیں۔
ایسے حالات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی قوم کو گرفت میں لانا چاہتا ہے نا، تو اس قوم کو گرفت میں آنے کے جو اسباب تھے وہ اسباب اختیار کرنے پڑ جاتے ہیں، وہ اسباب اختیار کر لیتی ہیں۔ اور آج ایسے ہی اسباب ہر طرف لوگ تیار کیے بیٹھے ہیں۔ اس کے بارے میں زندگی رہی اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیلاً عرض کروں گا، صرف مفہوم آج سماعت فرما لیجیے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں۔ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور کئی کہ اس وقت کہنا کہ میں ادھر بھاگ جاؤں گا، ادھر دعائیں کروا لوں گا، پھر دعائیں بھی اثر نہیں کرتی، پھر کوئی نہیں بچا سکتا، کس کے سوائے اللہ کے۔ اس حال کے اندر بھی اگر کوئی مددگار، کوئی کارساز، کوئی سازگار ہے تو وہ کون ہوگی؟ ذات اللہ کی، اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آج کے درس کے اندر آپ حضرات نے اللہ کے کرم اور اللہ کی توفیق سے عقیدہ توحید کے متعلق زیادہ بات سماعت فرمائی ہے۔ عقیدہ توحید کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ نے کیا انعامات کیے ہیں، اور اللہ اس قوم کی حالت کو کب بدلے گا؟ کہ جب ہمیں خود بدلنے کا خیال ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔